پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء کی شرکت ہوتی ہے اس پروگرام میں، اس لیے کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو کھول دیتے ہیں ہمارے سامنے، ان کے معنی اور مفاہیم سمجھا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم اجمی ہیں، عربی زبان سے ناواقف ہیں ہماری اکثریت، علماء تو واقف ہیں، لیکن عامت الناس قرآن کریم کو کیسے سمجھے اور ان میں چھپے ہوئے جو مضامین ہیں اور جو عنوانات ہیں ان کو کیسے اپنے اندر شامل کرے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ صف کی آیات 2 اور 3 ہیں، چھوٹی چھوٹی سی 2 آیات۔ خواتین و حضرات، اور بڑے بڑے اس میں مضامین ہیں، بڑے بڑے عنوانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اہل ایمان سے مخاطبت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت بری گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے کہ تم وہ بات کہو جس پہ تم عمل نہیں کر رہے۔ خواتین و حضرات، شان نزول کیا ہے؟ کیا روح سخن منافقین کی جانب ہے؟ کیا جہاد کا معاملہ تھا؟ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا؟ یہ بھی ہم اپنے معزز مہمان سے جانیں گے۔ خواتین و حضرات، اپنی باتوں کو پورا کرو۔ وعدے دنیا بھر میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وعدے کرتے ہیں لوگوں سے، نظریں پوری کرنے کی بات بھی قرآن کریم فرماتا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے؟ کچھ وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہم نے کیے ہیں، اور کچھ وعدے ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہیں۔ ان وعدوں کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور کیا ہم ان وعدوں سے ایفا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارا تعلق خواہ کسی بھی طبقے سے ہو، ہم حکمران ہوں یا ایک عام آدمی، ہم سپہ سالار ہوں یا ایک عام سپاہی، ہم جج ہوں یا ایک عام وکیل، علی ھذا القیاس ہمیں اللہ تعالیٰ کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، اور ہمارے وعدوں ہمارے گفتار اور کردار میں، ہمارے قول اور ہمارے فعل میں کیا ہم آہنگی ہے یا نہیں، یہ بھی ہم جانیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں ہم، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفا۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیات 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ آل عمران میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد، 19 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ارشاد فرمائیے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ صف کی ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی غیر معمولی اور اہم تاکیدی احکام بیان فرمائے۔ جی۔ اس سے پہلے کہ ان آیات کا ترجمہ یا تشریح ذکر کی جائے، ان کا بہت ہی مختصراً شان نزول، جی، اور وہ شان نزول یہ ہے کہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے انہوں نے 2 باتوں پر آپس میں مذاکرہ فرمایا۔ ٹھیک۔ مذاکرہ اس بات پر کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ احب الاعمال عند اللہ کیا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عمدہ اور محبوب اور مقبول عمل کون سا ہے کہ ہم وہ عمل کر لیں اور ہم اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا درجہ پا لیں، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں، جان بازی کے ساتھ عمل کریں، محنت کے ساتھ عمل کریں، پوری جد و جہد اور جستجو کے ساتھ اور پورے تیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ اس کے اوپر ہم عمل کریں اور ہم اپنی جان لگا دیں، وہ عمل کون سا ہے؟ یہ بات حضرات صحابہ کرام آپس کے اندر ذکر کر رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایک معاملہ یہ تھا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی احترام، ادب، اتنی زیادہ توقیر، اور ظاہر ہے کہ توقیر اور ادب اور احترام اس دربار سے زیادہ اور کون سے دربار کی ہو سکتی ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام کو ایک اندیشہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہم کوئی سوال کریں، وہ سوال ایسا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا درجے کی کوئی بے ادبی کا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی قسم کی بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہو۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کرام میں سے مختلف صحابہ کرام کا یہ قول احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی دیہات سے آدمی آ جائے اور وہ آ کر کے سوال کرے، مجلس میں ہم موجود ہوں، وہ سوال کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرمائے، ہمیں بھی علم آ جائے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام جو آپس کے اندر بیٹھ کر کے مذاکرہ فرما رہے تھے تو انہوں نے آپس میں یہ سوچا کیوں نہ یہ بات ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھیں اور پوچھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اندیشہ بھی دامن گیر تھا۔ چنانچہ اب ہوا یہ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی اسی روایت کے اندر یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس پوری مجلس اور گفتگو کا بتا دیا گیا۔ چنانچہ نام بنام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور نام لے لے کر ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اب جب سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم نے مذاکرہ کیا تھا نا، وہ جو تم نے آپس میں ایک بات پر سوال جواب کیا تھا، اس کا جواب اب سن لو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صف کی تلاوت فرما دی کہ تمہارے جو سوالات، تمہارا جو باہمی مکالمہ، گفتگو، مذاکرہ،
اللہ نے اس کے جواب کے اندر یہ سورہ صف اتار دی ہے. ٹھیک. چنانچہ اس میں یہ آیات بھی سامنے آئی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اب یہاں دو باتیں تھیں. پہلی بات تو یہ تھی انیف صاحب، یہ ضروری ہے کہ پورا شان نزول سامنے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان صحابہ کے ذہنوں کے اندر یہ سوال تھا کہ احب الاعمال عند اللہ کیا ہے، سب سے شاندار وہ عمل کون سا ہے جو اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا تاکہ ہم وہ کریں، جان بازی کے ساتھ کریں. تو اللہ نے ان دو آیتوں کے بعد تیسری آیت میں ایک تو اس کا جواب دے دیا. وہ کیا؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. وہ عمل جو تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول کون سا ہے، وہ جہاد کا عمل ہے. اور اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں مومنین کی صف بندی ہونی چاہیے. سیسا پلائی ہوئی دیوار، کأنہم بنیان مرصوص کا بامحاورہ صحیح عمدہ شاندار ترجمہ یہ ہے. کیا؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے مجاہدین اسلام کھڑے ہو جائیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون، سبحان اللہ، کہ اللہ بے شک محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو الذین یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں، فی سبیلہ اے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہیں، صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں، مڈ بھیڑ کے میدان کے اندر جا گھستے ہیں اور اس طرح متحد ہو کر کے لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، ایک مضبوط طاقتور مجاہدین اسلام کی دیوار ہوتی ہے. تو یہ تو اس سوال کا جواب مل گیا کہ وہ سب سے عمل اچھا والا کون سا ہے. اللہ نے بتا دیا وہ قتال کا عمل ہے، وہ جہاد کا عمل ہے. دوسرے نمبر پر ایک اس مکالمے میں اور سوال میں ایک بات سامنے آ رہی تھی. اس بات پر تنبہ اللہ نے ان 2 اور 3 نمبر آیات کے اندر فرما دیا. وہ تنبہ اس بات پر کہ گویا کہ ایک طرح سے یہ بات آ رہی تھی کہ ہمیں وہ عمل پتہ چل جائے یا ہم اس عمل کے بارے میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر کے گویا ایک تعلی کا ایک تصور تھا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور ہم کر گزریں گے، ہم کر لیں گے یہ کام. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ طرز عمل نہیں بلکہ یوں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم وہ کام کر لیں گے. بعض اوقات انسان اپنے ارادے پورے نہیں کر سکتا، سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شاندار جملہ، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ارادوں کے ٹوٹنے سے، عزائم کے فسخ ہو جانے سے. اور یہ جو عزائم اور میرے پختہ ارادے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کینسل ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو ملتوی کرنا پڑتا ہے، مؤخر کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پیچھے کوئی اور طاقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کی تشریح حضرات مورخین اور مفکرین نے کیا فرمائی کہ دراصل ایک انسان سوچتا ہے میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، پکا ارادہ، پختہ عزم، ایک ایسا قصد اور ارادہ جس میں ذرہ برابر جھول نہیں ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا اور اس کے برخلاف کوئی کام ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اسی سے تو پتہ چل گیا حضرت علی کا کیا خوبصورت حکیمانہ جملہ، اپنے رب کو میں نے پہچان لیا ارادوں کے ٹوٹنے سے. گویا کہ انسان جتنی بھی سوچ رکھتا ہو لیکن پتہ چل گیا اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے، اور وہ پاور، وہ طاقت کس کی؟ قدرت کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی اور تقدیر کی طاقت ہے. تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام کر نہیں سکتے اس کے بارے میں دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. وہ جو ایک اور مقام پر کہا گیا اللہ کی طرف سے، مت کہو کسی چیز کے بارے میں کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ ساتھ میں یہ بولو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق رہی. تو گویا ایک طرح سے تنبہ تھا، جو کام تم کر نہیں سکتے اس کے بارے میں کہنا ہم ہر صورت میں کر لیں گے، تم اللہ کی مدد کو اور اللہ رب العزت کو ساتھ لینے کی بات ضرور کرو. ایک تو اس بات پر بھی تنبہ، یہ ہے اس کا مختصر شان نزول جس کے اندر یہ 2 آیات اتری. دونوں سوالوں کے جوابات آگے. ایک تو اصل سوال تو ایک ہی تھا، وہ اچھا عمل کون سا ہے، وہ اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد اللہ نے جہاد و قتال کے بارے میں بتا دیا. ساتھ ساتھ تنبہ فرما دیا کہ بھائی تم اس طرح کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ ساتھ میں یہ کہا کرو اگر اللہ چاہے گا تو ہم یہ کام کریں گے. اب یہاں ان 2 آیات کے بارے میں ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی میں پھیلے ہوئے 2 نظریات
اور ان دو نظریات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک نظریہ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں کہتے ہو، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ ایک نظریہ ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا، تو اب کہا جاتا ہے تم خود تو نماز نہیں پڑھتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو کہ نماز پڑھو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں بولتے ہو وہ بات جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ یہ ایک ہمارے سماج کے اندر پھیلا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نظریہ اور یہ مفہوم اس آیت کا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نظریہ لیا جائے تو انیق صاحب اس کا خلاصہ کیا نکلے گا سادہ اور آسان لفظوں میں؟ اس بات کا، اس اصول کا، اس ماخذ کا، قانون کا اصول یہ نکلے گا کہ انسان کسی کو ایسی اچھی بات کی تبلیغ نہ کرے جس پر وہ خود عمل نہیں کر رہا، حالانکہ بنیادی طور پر یہ اصول غلط ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، تب بھی مجھے اسلام کا یہ حکم ہے میں نماز کی تلقین کروں، اگرچہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وتیرہ میرا غلط ہے، یہ طرز عمل میرا غلط ہے، لیکن اس کو اس آیت کے اندر ذکر نہیں کیا گیا، اس کو ایک اور مقام پر ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ لوگوں کو بول رہے ہو روزہ رکھو، خود روزہ نہیں رکھتے، لوگوں کو بولتے ہو حج کرو، خود حج نہیں کر رہے، لوگوں کو بولتے ہو نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے۔ وہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 کے اندر اور کئی اور مقامات پر بھی ذکر کیا، لوگوں کو برائی بھلائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو، اور خود اپنے تئیں بھول آتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن وہاں مخاطب یہود ہیں جی، لیکن ہمارے لیے بھی وہی طرز عمل ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب صورتحال یہ کہ جو یہ والی آیت ہے اس کے اندر یہ معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ تم اس اچھی بات کا حکم لوگوں کو نہیں دے سکتے جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، یہ جو ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور اس کے ثبوت اور دلیل کے طور پر اس آیت کو جو پیش کیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس آیت میں اصل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اصل میں یہ کہا جا رہا ہے اس چیز کا دعویٰ مت کرو جو تم کام کرتے نہیں ہو، یا جو کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یا جو کام تم کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ میں تہجد نہیں پڑھتا فرض کریں، اور میں لوگوں کو کہوں میں تہجد پڑھتا ہوں، لما تقولون ما لا تفعلون، اب آ جائے گی یہ بات، جو کام تم کرتے نہیں ہو وہ زبان سے کہتے کیوں ہو؟ جو کام تم کرتے نہیں ہو، میں تہجد نہیں پڑھتا فرض کرے اور میں یہ بولتا ہوں میں تہجد پڑھتا ہوں، تو تم کرتے تو ہو نہیں اور تم دعویٰ کرتے ہو، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط بیانی ہے، مبالغہ آمیزی ہے، مغالطہ آمیزی ہے، حرام بات ہے۔ ایک تو وہ کام کرتے نہیں اور ساتھ میں دعویٰ کرتے ہو میں صدقہ نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں میں بہت صدقے والا ہوں، سخی ہوں، میں بہت زیادہ لوگوں کو عطا کرتا ہوں، جھوٹ ہے۔ میں حج نہیں کرتا، بولوں میں حج کر کے آیا ہوں، غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے۔ ایک تو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا اس آیت کا یہ مطلب ہے ارادہ نہیں ہے تمہارا کام کرنے کا، لیکن دعوے دار بنتے ہو اور تم ظاہر کرتے ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا میں یہ کام کروں گا، تو بالکل تمہارا ارادہ بھی نہیں ہے، اور تم لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام کرتے نہیں ہو، کر نہیں سکتے، اس کا دعوے دار کیوں بنتے ہو؟ تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ ایک کام کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، زبان سے کہا، وہ بھی غلط، کر نہیں سکتے ہو اور پھر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سلسلے میں جو کام کرنا چاہیے وہ یہ، اگر تم لوگوں کو ترغیب کے لیے کہنا چاہتے ہو تو پھر وہ بات کرو جس پر تم عمل بھی کرتے ہو، جس پر تم عمل نہیں کرتے یعنی وہ کام تم پہلے سے کرتے نہیں اور لوگوں کو تم یہ اس بات کا وہ کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرات اولیاء کرام نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا، وہ اصول یہ بیان کیا، ان سے سوال کیا گیا، بڑے بڑے اولیاء کرام، میں مستند اور اوتھینٹک حضرات کی بات کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اساطین ولایت، بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، ان سے پوچھا گیا مختلف خطوط میں، مختلف مجالس میں کہ کیا حضرت ہم لوگوں کو وہ بات کہہ سکتے ہیں جس پر ہم عمل نہیں کرتے؟ تو کیا ہم وہ بات کہیں، ترغیب دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں یا نہیں؟ تو ان حضرات کا مشترکہ جواب یہ تھا کہ کہو،
اور کیوں کہو کہ جب تم یہ کہو گے ایک مبادہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. چنانچہ ایک صوفی بزرگ ہے, انہوں نے کہا کہ میں روزانہ جب واز کہنے کے لیے جاتا ہوں تو واز کہنے سے پہلے میں اپنے اندر غور کرتا ہوں کہ کس عمل میں میرے اندر کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے. جس عمل میں میں کمی اور کوتاہی محسوس کرتا ہوں عصر کے بعد اسی پہ واز کہتا ہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واز کہنے کے بعد جب میں اختتامی الفاظ پر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے اندر دل سے کہتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹوکتا ہوں اور کہتا ہوں تو ان کو تو بول رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا. پھر وہ موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ. پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ, میں عمل نہیں کر رہا, اور جب میں عمل نہیں کر رہا, یہ عمل ایک مستقل عمل, اور اچھی بات بولوں یہ ایک مستقل عمل. تو اگر میں ایک کام نہیں کر رہا تو دوسرا کام تو کروں نا. یہ بات تو نہیں ہے کہ ایک کام نہیں کر رہا تو دوسرا بھی نیکی کا کام میں نہ کروں. یعنی بولنا مستقل نیکی ہے, تبلیغ کرنا مستقل نیکی ہے. تبلیغ کرنا, بولنا, اچھائی کا جملہ اور بول زبان سے نکالنا, کلام زبان سے نکالنا ایک مستقل درجے کی عبادت ہے. عمل ایک مستقل درجے کی عبادت ہے. اگر میں نے ایک کو چھوڑا ہوا ہے تو میں دوسرے کو تو نہ چھوڑوں, میں دوسرا تو اختیار کروں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے, اور یہ تمام داعیان اسلام کے لیے, تاثیر اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی جب تک کہ خود وہ چیز عمل کے اندر نہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اجازت ہے, جو کام تم خود نہیں کرتے اس کی تم تبلیغ کرو, اجازت ہے, کرنا بھی چاہیے, شرعی طور پر جائز ہے, درست ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ اگلے والے بندے پر اس کا اثر پڑے, اثر پڑتا ہے کردار سے, سبحان اللہ. اثر پڑتا ہے اعمال سے, اثر پڑتا ہے اخلاق کی بلندی سے. جب تم وہ کام خود بھی کر رہے ہوگے, اب اگر تم اگلے کو کہو گے اثر بھی پڑے گا. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک والد اپنے بیٹے کو کہے بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو, اور گھر میں بیٹھے ہوئے اولاد کے سامنے خود سگریٹ پی رہا ہو, بتائیے کہاں سے اثر آئے گا؟ اگرچہ جائز ہے, والد کو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ تم جو اس کو منع کر رہے ہو نا کہ تم سگریٹ نہ پیو, تمہارے لیے یہ بولنا ناجائز ہے, یہ نہیں کہا جائے گا. کہا جائے گا تم والد ہو, فرض منصبی ہے, تمہیں ادب اور احترام سکھانا ہے, تم اپنی اولاد کو سمجھاؤ اور سکھاؤ. جب والد اپنے بیٹے کو یہ بولے گا کہ سگریٹ نہ پیا کرو, یا والد بولے گا فلاں غلط کام تم نہ کرو, تو یقیناً والد اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے. لیکن اگر والد یہ چاہتا ہے, اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی میں جس برائی سے روک رہی ہوں اس برائی سے رک جائے, باز آ جائے میرا بیٹا اس کام سے, اس کے لیے شرعاً, اخلاقاً, قانوناً اور اثر انگیزی کے لیے یہ شرعاً ضروری ہوگا کہ وہ باپ اور وہ ماں خود بھی عمل کریں. خود عمل نہیں کر رہے, بیٹے کو منع کر رہے ہیں. اچھا باپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, خود نماز نہیں پڑھ رہا. جب خود نماز نہیں پڑھ رہے تو بتاؤ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ اگر اثر پیدا کروانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم خود بھی اس کے اوپر عامل ہو. اگر تم, چنانچہ اس حوالے سے ایک وہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. وہ روایت یہ پیش کی جاتی, اچھا ہے یہ جو موضوع آیا ہے تو اس میں اصلاح بھی ہو جائے. وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ایک بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میٹھا بہت کھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم کل لے آؤ. تو پھر جب وہ کل پرسوں وہ لے کر کے آئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تم زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو اور اس طریقے سے نہ کیا. تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہی بات کل کیوں نہیں ارشاد فرما دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود بھی میٹھے کو زیادہ پسند کرتا تھا, تو میں نے کہا پہلے میں ترک کروں پھر میں بچے کو نصیحت کروں. یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. بعض حضرات محدثین نے اس کو موضوع اور من گھڑت روایت بھی کہا, لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے. وہ کس طرح تاثیر کب پیدا ہوگی؟ تاثیر اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ کا عمل نکھرا ہوا ہو, کلیئر ہو, صاف ہو. آپ اس کو گھر سے نکال کر دفتر میں لے آئیں, باس کہتا ہے نچلے والوں کو رشوت نہ لو, اور سارے کے سارے ارکان کو پتا ہے کہ ہمارا باس رشوت لیتا ہے, کہاں سے اثر آئے گا؟ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے بڑے اور اپنے لیڈرز کے طریقے پر ہوتے ہیں. لیڈر کیا کہہ رہا ہے؟ کچی روٹی کھاؤ, سادہ غذا استعمال کرو, انتہائی سادگی پر آ جاؤ. خود اس کے جو مناظر قوم کے سامنے ٹی وی پر آ رہے ہوں وہ سارے کے سارے مناظر مسرفانہ ہوں, فضول خرچی پر مشتمل ہوں, اور وہ قوم کے پیسے کو برباد کر رہا ہو, اس طرح کا طرز عمل ہو. اب آپ مجھے بتائیے کہ سادگی کا درس ایک بے عمل دعوے اور بھاشن کے علاوہ کیا رہے گا؟
اسی کو میں ایک اور انداز میں بھی ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور بہت ضروری بات ہے، لیکن سوالات بہت سارے ہیں۔ جی جی، لیکن ایک بات میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ آج کا ویسٹ کیا کہتا ہے؟ ٹالرنس جی ہاں، کہتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اور بیئر، اور کیا کہتا ہے؟ برداشت، صبر، کنٹرول۔ یہ آج کا ویسٹ بار بار بولتا ہے نا، مسلسل بولتا ہے، قوم میں ٹالرنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ تنظیمیں ایجاد کی جاتی ہیں، ان تنظیموں کا کام کیا ہے؟ پوچھے ذرا جی آپ کا پرپس کیا ہے؟ جی ہم فلاں فلاں ترقی پذیر ممالک میں رواداری کو فروغ دینے کے لیے وجود کے اندر آئے ہیں۔ ہماری کانفرنس کس لیے ہو رہی ہے؟ آپس میں صبر ہونا چاہیے، بقائے باہمی ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کی زبان میں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ ایسے دعوے کیوں کرتے ہو؟ چارلی ایبڈو فرانس والا ایک نہیں متعدد مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر چکا۔ سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا، گستاخی کے معاملات۔ اب جب یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، بتائیے 1.5 ارب مسلمان جذبات میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہماری بنیادی طور پر ایمان کی شرط یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص کامل درجے کا مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی اولاد تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ مجھ سے محبت، یہ جو محبت رسول ہے، یہ شرط اول ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اب جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو اب ویسٹ والے بھاشن دینے کے لیے آ جائیں گے، اور کیا بھاشن دیں گے، کیا درس دیں گے؟ صبر ہونا چاہیے، بالکل مکمل طور پر بقائے باہمی ہونے چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے۔ ان ظالموں کو کیوں منع نہیں کرتے جو 1.5 ارب انسانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کو جلا رہے ہیں؟ ہم آلریڈی ٹالرنس پر ہیں۔ وہ کس طرح؟ پوری دنیا میں گرا پڑا مسلمان، بدکار، فحاشی والا، شرابی، کبابی، کمزور مسلمان، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہو، عید بھی نہیں پڑھتا، مجھے بتائیے آج تک کہیں یہ خبر رپورٹ ہوئی کہ اس نے انجیل کو آگ لگائی ہے، اس نے تورات کو آگ لگائی ہے؟ کسی مسلمان کے پوری دنیا میں کسی خطے سے آج تک یہ خبر آئی کہ کسی نے بھی بائبل کو، زبور کو آگ لگائی ہے؟ کہیں پر آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آگے چلیے، کیا پوری دنیا میں کبھی کسی نے سنا کہ کسی بھی مسلمان نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے؟ اگر وہ کرتا ہے، اعلیٰ درجے کا شیخ الحدیث ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مفتی اعظم ہو، اعلیٰ درجے کا امام وقت ہو، مسلمانوں کی برگزیدہ کوئی شخصیت ہو، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً گستاخی کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں، اور وہ بھی توہین رسالت میں شمار ہوگا۔ توہین رسالت میں اس کی سزا بھی، ہم موت کے دعوے دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم تو پوری دنیا کے عیسائیوں سے کہتے ہیں آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، تمہارے پیغمبر، وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، تمہارے پیغمبر کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم ہیں جانے دینے والے، تمہیں تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے یہودیوں سے کہتے ہیں، اتنی منصفانہ بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت ہماری اپنی عزتوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم اس کو ہر قسم کی سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ تمہیں حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین عیسیٰ، ان کے بارے میں ذرہ برابر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ایمانوں کا جز ہے۔ تو اتنی زبان سے ہمارا بچہ جب قرآن کریم پڑھنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، تو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی۔ اب اگلا جملہ بڑا قابل غور، و کتابی ہی نہیں بولتا، وہ وکتبی ہی بولتا ہے، آگے ورسول ہی یا ونبی ہی نہیں بولتا، ورسول ہی بولتا ہے کہ میں ایمان لایا تمام آسمانی کتابوں پر، میں ایمان لایا تمام آسمانی پیغمبروں اور کتابوں پر، اور جب تک وہ یہ جملہ نہ کہے وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں، لما تقولون ما لا تفعلون، میں کہنا چاہتا ہوں اقوام متحدہ، ویسٹ اور یورپ سے، جب تک اس گستاخی کے سلسلے کو بند نہیں کرو گے، ٹالرنس،
اور صبر اور برداشت اور کنٹرول، کھوکھلے دعوے، بے جان نعرے، گفتار، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ہے۔ کردار میں ہم آہنگی ہونی بالکل ایسے ہی، چاہیے۔ بالکل یہی بات۔ یقیناً یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی بالکل یعنی حقیقت پر مبنی گفتگو ہے یہ تحمل، یہ برداشت، یہ ایسا یعنی کر کے بھی دکھائیں نا، جی یہ صرف کھوکھلے دعوے نہ ہوں۔ وہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ لیکن یہ تو مغرب کا المیہ ہے یا مغرب کا رویہ ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے مخاطبین کون ہیں؟ ایمان والے، ایمان والے۔ بے شک۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ بہت سارے وعدے، بہت سارے آپ نے بات فرمائی کہ وہ وعدہ کیوں کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ ذرا واضح کر دیجئے اس بات کو کہ چند وعدے، جو میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، ہمارے کچھ وعدے اللہ سے ہیں، بے شک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ وہ وعدے کیا ہیں اور کیا ہم ان وعدوں کا ایفا کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ بہت اہم سوال۔ ایک بہت بڑے صاحب بصیرت، ایک علمی شخصیت، متقی اور پرہیزگار شخصیت، بزرگ، میری ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کا بنیادی سبب ہی وعدہ خلافی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، کہا کہ ہم لوگ بڑے ظاہر بین ہیں، معروضی حالات میں سوچتے ہیں، سامنے پیش آمدہ صورتحال پر ہم غور کرتے ہیں، ابتدا سے نہیں دیکھتے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن کے دوران میں وعدے، پھر جب وہ حکومت میں آتی ہے وعدے بھول گئے، یہ سب جماعتوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس بات پر تو آ جاتے ہیں، اور پھر اپوزیشن والے حکومت کو، حکومت والے اپوزیشن کو، پھر آج وہ اپوزیشن میں، کل کو وہ حکومت میں، کل کو وہ اپوزیشن میں، وہ حکومت میں، یہ ایک دوسرے کو یہی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آج کا معاملہ تو ہے، لیکن کہا کہ ابتدا اور بنیادیں پاکستان سے چلو نا، وہاں کیا ہوا تھا؟ وہ جو آیت نمبر 77 کے اندر کہا گیا منہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضل لنصدقن ولنکونن من الصالحین، وہ جو اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کہتے ہیں کہ ایک قوم نے اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کیا اگر آپ ہم کو انعام عطا کر دیں، اور یہ خطہ عرضی یہ بھی ایک انعام ہے، اگر آپ ہم کو یہ عطا کر دیں گے تو ہم سچے ہو جائیں گے، صلاح والے ہو جائیں گے، ہم اس قدر سچائی کا نظام قائم کریں، یہ سارا کچھ۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایگریمنٹ تھا دو طرفہ، مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ کام ہے اللہ آپ کر دیجئے، پھر میں یہ کام میں نے اپنا حصہ وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے پاکستان دے دیا ہمیں، اور اللہ نے ایمان کے بعد اتنی بڑی نعمت کبریٰ ہمیں عطا کر دی، اور زبردست قسم کی نعمت، اس سے زیادہ کیا شاندار نعمت اللہ تعالیٰ میں۔ دیکھیے ذرا آپ موسموں کے اعتبار سے، خطہ عرض کے اعتبار سے، اسٹریٹجک پلیس کے اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے کیا شاندار نعمتیں۔ وہ حکیم سعید شہید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ریسرچ کی، سورہ رحمان میں اللہ نے جتنی نعمتیں ذکر کی ہیں، تو جب میں نے غور و فکر کیا تو سورہ رحمان میں، کیونکہ جا بجا سورہ رحمان میں اللہ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو حکیم سعید شہید مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، اور پھر وہ تحقیق کی بھی تفصیل بیان کرتے تھے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے ادارے کے اندر تو جڑی بوٹیاں اور ان سب پہ ریسرچ ہوتی تھی، تو کہا کہ میں نے تحقیق کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سورہ رحمان میں اللہ نے جتنی نعمتیں بیان کی ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ کی ذات نے پاکستان کو عطا کی، سبحان اللہ، اور وہ پاکستان کی مملکت خداداد کو اللہ نے عطا کی۔ لیکن ہم نے کیا کام کیا؟ وہی جو میں جس آیت کا ذکر کر رہا ہوں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل عطا کر لیا، بَخِلُوا بِهِ، اب پیچھے یہ قوم ہٹ گئی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹ پھیر کر کے سائٹ پر ہو گئے، انہوں نے نہیں اپنے وعدے کا پارٹ پورا کیا۔ کیا ہم نے، ہمارے بانیان پاکستان اور بزرگان پاکستان نے شروع کے اندر یہی بات نہیں کہی؟ اور کیا وہ امانت انہوں نے اسی انداز میں ہمیں سپرد نہیں کی کہ اسلامک ویلیوز کی راجدھانی ہوگی یہاں پر، یہاں فلاحی مملکت ہوگی، اسلامی مملکت ہوگی، یہ سماجی اسٹیٹ ہوگی، یہ سوشل ورکر اسٹیٹ ہوگی؟ کیا ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے یہ سارے الفاظ نہیں استعمال کیے ہوئے؟ قرآن کو دستور حیات نہیں کہا ہوا؟ سود سے معیشت کو پاک کرنے کا نہیں کہا تھا؟ خود قائد کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ علامہ اقبال کی ساری تعبیرات کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی شاعری کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ تو اب معاملہ یہ ہم نے نہیں کیا،
اور اس میں کوئی شخص ایک فرد واحد ہرگز ذمہ دار نہیں، سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں، کلرک ذمہ دار ہے، حاکم ذمہ دار ہے، وکیل ذمہ دار ہے، پائلٹ ذمہ دار ہے، ڈاکٹر ذمہ دار ہے، عالم دین ذمہ دار ہے، سیاستدان اور حکمران ذمہ دار ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں جن کو ہم عام طور پر ایک اشرافیہ طبقہ یا ارباب اقتدار و اختیار کہتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ زمین پر اس ٹکڑے پر اپنا اختیار اقتدار استعمال کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، اللہ کو زیادہ جواب دہ ہیں۔ تو ہم تو اللہ بچائے، سچی بات یہ ہے وعدہ خلافی کے مرتکب ہیں اور تسلسل کے ساتھ وعدہ خلافی کے مرتکب ہیں۔ اور پھر جو اگلی آیات ہے وہ بڑی عجیب ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ۔ یہ اللہ کی سزا، یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ عاقبت کو پھر خراب کرتا ہے، اللہ نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی معاملہ ہے، دل میں کچھ ہے اوپر کچھ ہے، منافقت کے ہم دل دادا ہو چکے، سر تاپا ہو چکے۔ ہمارے ہاں نیچے سے لے کر اوپر تک کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا وعدہ خلافی کی جاتی ہے، جس کو ہم فنکاری سمجھتے ہیں، گولی فٹ کر دینا، ہم نے اس وقت ٹال دیا، ہم نے جناب ان کو ٹوپی پہنا دی، ہم نے تاجر کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھ نہیں رہے تم دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندگان خدا کا بندگان خدا سے تعلق، جی بالکل وعدہ خلافی منافق کی نشانی۔ لیکن آپ نے کینوس بہت بڑا کر دیا کہ ہم نے تخلیق پاکستان کے وقت اللہ سے کچھ وعدے کیے تھے، وہ کتنے ایفا ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، کسی ایک پر جسے کہتے ہیں نا بلیم گیم، وہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو اس مملکت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مملکت کے لیے کام کرنے سے مراد وہ وعدوں کی پاسداری ہوگی جو ہمارے اجداد نے پاکستان حاصل کرتے وقت اللہ سے کیے تھے۔ لیکن یہ جو بات دوسری آپ نے فرمائی، اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون کے حوالے سے ہی ہم جو سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جیسے آپ ابھی کچھ فرما رہے تھے کہ ٹوپی ڈرامہ، اس کو ٹوپی پہنا دی، اس کو وعدہ خلافی، تو کیا ایک مسلمان، ایک کلمہ گو وعدہ خلاف ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو اور سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اللہ اکبر، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو۔ عہد کو پورا کرنا جس میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو دیکھیں، لا ایمان، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، یعنی ایمان مشروط ہے وعدے کو پورا کرنے کے ساتھ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بات جو مخلوق کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے، وہ عادی مجرم ہے، اور جب وہ عادی مجرم ہے، حقوق العباد کا پاس نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو بھی توڑتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، صحیح ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں مواخذہ اور محاسبہ ہوگا۔ یہ ہمارے پورے سماج کا بھی مسئلہ ہے۔ اب چونکہ میں نے پہلے بات کی تھی لما تقولون ما لا تفعلون، اس کو لیں، کاپی کریں، اور پھر ویسٹ سے بھی اسی کو لے کر کے مخاطبت کریں، اس طرح کے بھاشن نہ دیا کرو۔ تمہارے سارے کے سارے جتنے بھی اقدار کے نعرے وہ بے وزن ہیں، کھوکھلے ہیں، اور ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی مغز نہیں ہے، کوئی تاثیر نہیں ہے، اس لیے کہ تم ان دو چار فسادی لوگوں کو روکتے نہیں ہو، اور جب نہیں روکتے اس کا مطلب ہے شے ہے، اور جب شے ہے تو تم پھر کیوں دوسروں کو صبر اور برداشت کی تلقین کرتے ہو؟ تو لما تقولون ما لا تفعلون کا یہ میں نے وہاں پر بھی مخاطبت۔ پھر آپ کے سامنے بات آ گئی پاکستان کے حوالے سے، اب ہم آتے ہیں سماج کے حوالے سے، اور مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے۔ مغرب کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے، مغرب کا رویہ وہ جانے اہل ایمان نہیں ہے، وہ اہل ایمان نہیں ہے، ہم تو اہل ایمان، لیکن یہاں پر اس کو محدود کر دیا، اہل ایمان، تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب صورتحال یہ انیق صاحب کہ جتنا بھی معاشرہ ہے، تقوی کم، اظہار تقوی زیادہ، یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تقوی نہیں ہے، اظہار تقوی زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں لیپ اپ ہوتی، یہ ہر چیز کے اندر ہم نے اس کو اختیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مجھ سے زیادہ پاک دامن، مجھ سے زیادہ نیکوکار، مجھ سے زیادہ شریف النفس، مجھ سے زیادہ بہترین انسان روئے زمین پر میں پیش کروں گا، اور کوئی اس وقت ہے ہی نہیں ہے، میں یہ پیش کروں گا، جبکہ اندر میں کتنے بڑے گناہوں کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہوں۔ چنانچہ اگر آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا مظاہرہ دیکھنا ہو تو ہمارے ٹاک شوز کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارے مختلف فورمز پر دیکھ لیجئے، یعنی معذرت کے ساتھ کسی کو شاید میری یہ بات بری لگ سکتی ہے،
آپ اندازہ لگائیے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں نچلی سطح پر کسی بھی فورم پر آپ چلے جائیں تو کیا ہو رہا ہے، حکمرانوں کے وعدے کتنے ایفا ہو رہے ہیں، بتائیے کس قدر کتنے وعدے ایفا ہوئے، اور پھر اب تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی طور پر قوم کی نیچر اور نفسیات بن چکی ہیں۔ الیکشن کے دوران میں جو حاکم، جو سیاستدان، جو لیڈر تم سے کسی قسم کا وعدہ کرے اس کو الٹ تو سمجھنا، اس کے ایفا کی امید نہ رکھنا، جی اور یہی ہو چکا ہے، بالکل یہی ہو چکا ہے۔ آج جو بندہ یہ کہتا ہے کرپشن بہت بری بات ہوتی ہے، وہی سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور آپ اندازہ لگائیے جب وہ کرپشن کے اوپر بھاشن دے گا، درس دے گا، تو آپ اس کی باتیں سنتے جائیے، آپ کو حیرانگی ہوگی کرپشن کے بارے میں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہوگا، ایسی سزائیں دو، فلانے جماعت والا کرپشن کرتا ہے، فلانے طبقے والے کرپشن کرتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ وہ خود کرپشن کا بادشاہ ہوگا۔ وہاں وہی آیت جو آپ نے پڑھی لِمَ تھی کہ تَقُولُونَ مَا لَا ایک تو یہ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بالکل ایسے ہی لوگوں کو بھاشن کراتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ رویے تو ہمارے بڑوں کے ہیں نا، مجموعی طور پر ایسا نہیں کہ سب ایسے ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو ہمارے جو عوام الناس ہیں انہیں بھی آپ یہ تعلیم فرما دیجئے کہ جیسے کسی صاحب کو پیمنٹ کرنی ہے، میں نے انہیں بلا لیا کہ آپ کو یہ پیمنٹ میں 4 بجے شام کو کر دوں گا یا آپ پرسوں آ جائیے، مجھے یقین ہے کہ میں انہیں پیمنٹ نہیں کروں گا خدا نہ خواستہ، یا میں چیک انہیں دے دوں گا اور وہ چیک باؤنس ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ سارے معاشرے کی فساد کی جڑی یہی ہے، جو کیے جاتے ہیں وعدے، جو دکھائی جاتی ہے تصویر، جو پکچر پیش کی جاتی ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اللہ اکبر، اسی لیے کشش بھی نہیں ہوتی ہے، جی بولتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، کشش بھی نہیں ہے، برکت بھی نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ 4 بجے میری آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن میں 5 بجے آ رہا ہوں اور آپ 4 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے تو ہی یہ ابھی مغرب کی آپ نے بات کی، یقیناً بہت ساری باتیں، لیکن کیا مغرب میں ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 بجے کسی کو میں بلاؤں اور وہ آدمی 4:05 پہ آ جائے؟ ہمارا تو کلچر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ جس شادی کے دعوت نامے پر 8 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے تو دعوت دینے والا بھی اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے مدعو، جو دعوت دیے گئے لوگ، ان سب کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کھانا 12 بجے سے پہلے نہیں کھلے گا، 8 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، نہیں ہوگا۔ اچھا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حادثہ یا برائی کبھی کبھار ہونی چاہیے تھی، اچھائی کی ریت ہونی چاہیے تھی۔ اب ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ دیر سے 8 بجے کا ٹائم ہے اور وہ فنکشن، وہ پروگرام ختم یا شروع ہوگا رات کے 1 بجے 12 بجے، یہ تو ہے کلچر، یہ ہے رواج۔ البتہ 8 بجے کا ٹائم دیا 8 بجے ہی شروع ہو جائے، یہ ہے شاذ و نادر، یہ ہے کبھی کبھار کا واقعہ، اس کو قوم میں بیان کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یار فلاں بزرگ، فلاں نیک آدمی، فلاں مشہور شخصیت، فلاں اہل علم شخصیت، اس کا معاملہ یہ تھا جو اس نے کارڈ کے اوپر لکھا اسی پر عمل کر کے دکھایا، یہ ہے نا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کبھی کبھار تاخیر ہوتی، لیکن ہم نے اس کبھی کبھار والی تاخیر کو عادت بنا لی، ہم یوز ٹو اسی کے ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا مجموعی طور پر کلچر ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے، اداروں تک، ہمارے تمام کے تمام محکموں کے اندر۔ آپ آ جائیں نا، محکموں کی صورتحال دیکھ لیجئے، کورٹس کی صورتحال دیکھ لیجئے، تاریخوں پہ تاریخیں، کمیٹیوں کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے، سوسائٹی کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ یہی صورتحال اور منظر کشی پیش نہ کی جا رہی ہو۔ تو بحیثیت مجموعی ہم سب کو اس پر آنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تنقید بہت آسان ہوتی ہے، تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہم تعمیر اخلاق کے لیے، تہذیب اخلاق کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا وجود اس وقت اللہ بچائے تخریب اخلاق کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ عمل سے، اخلاق سے، کردار سے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اپنا عمل درست کرنا چاہیے، اپنا کتنے سارے لوگ ہیں بڑے لمبے چوڑے دعوے، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ یہ جو 5، 7، 6 فٹ کا جو جسم ہے، پہلے اس کے اوپر تو اسلام نافذ کر دکھاؤ، اس کے اوپر تو اسلام نافذ کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم پوری دنیا کے بارے میں ٹھیکہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، تمہارا اپنا عمل کیا ہے اور کردار کیا ہے، وہ آئینہ کیا ہے جو تم سوسائٹی کو دکھاتے ہو۔ اس لیے
حضرات صحابہ کرام کے معمولات کے بارے میں لکھا ہے، وہ کوئی بہت لمبے چوڑے مقررین نہیں تھے، جی ہاں، وہ کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو تو تبلیغ کے لیے جاتے وقت کہا جاتا تھا کہ اچھا فلاں جگہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، کوشش کرنا کہ بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، لیکچر اور تقریر کی ضرورت نہ پیش آئے۔ حضرات صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے، اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے۔ یہ جو عملی کردار ہوتا ہے، اس سے زیادہ دنیا میں مؤثر چیز کوئی نہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ مؤثر تبلیغ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہری مومن اور باطنی منافق، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے۔ ان نشانیوں میں جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے یہ بات۔ تو میں ظاہراً اپنے آپ کو مومن بنا کے پیش کرتا ہوں، لیکن ایسا تو نہیں کہ میرے باطن میں کوئی نفاق شامل ہو اور میں جانتے بوجھتے وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا ہی نہیں کروں گا۔ جی ہاں، یہ ایک سوسائٹی کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلمانوں کے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندو جو برادری ہے وہ تصفیہ کرانے کے لیے مسلمان کو بلاتے تھے کہ ہمارے مابین تصفیہ کر دو ہمارے مقدموں وغیرہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جھوٹ ہی نہیں بولتا، وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ وعدے کی یہ پاسداری، جو پرومس ہوتا تھا اور یہ جو وعدہ ہوتا تھا، اس پر کٹ مرتے تھے، جانے دے دیتے تھے اور اپنا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ یہ ہماری مشرقی تہذیب بھی تھی اور ہمارے بزرگوں کی اقدار بھی یہ تھی۔ آج یہ ساری کی ساری قدریں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں انہیں ریسٹور کرنے کی۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ دینی اقدار بھی اور یہ سماجی اقدار بھی تھی۔ تو ہمارے سماج میں ضروری نہیں کہ ایک مسلمان ہی ہو، ایک غیر مسلم بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اسی بر صغیر میں۔ لیکن آج جس طرح بھی آپ نے بات فرمائی کہ بالکل ایسی ہی بات، میں آپ کی بات کو ریپیٹ نہیں کر رہا وقت بچانے کے لیے، کہ اگر ایک آدمی آج سچ بول رہا ہے تو حیرانی ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ حیرانی اس بات پر ہونی چاہیے تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اب یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے، کیونکہ چلن جھوٹ کا ہو چکا ہے۔ حجاب کر رہی ہے، اس عورت کے پاس حیا ہے، بے حیائی کا نام بولڈنس بنا دیا گیا۔ ایسا ہی ہے، اللہ اکبر، کلچر یہ بن چکا ہے۔ کلچر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر دین سے محبت بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی طلب بھی، آنسو بہانا بھی، قولی اقرار اور عملی انکار۔ وہ کہا جاتا ہے نا، جبکہ اگر آپ سدھار چاہتے ہیں تو ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ جی، اصل تو عمل ہے لازمی تکمیل تمنا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ صف کی آیات 2 اور 3 پر محترم مفتی محمد زبیر صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم خود عمل پیرا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کی طرف اپنا رخ بالکل سیدھا رکھتے ہیں، ہم امتی ہیں۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مفتی محمد زبیر صاحب نے ہمیں تعلیم کر دیا۔ 2 ہی پارٹیاں ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسری حزب الشیطان۔ میرے اعمال مجھے بتا دیتے ہیں کہ میں کس پارٹی میں ہوں، میرے عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا شیطان۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس سورت میں سونے چاندی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب سورہ آل عمران میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد، 19 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے
ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت ہے قرآن دازی کا. محترم مفتی محمد زبیر صاحب نے ایک پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں خالد محمود صاحب. کہاں سے؟ جگہ نہیں لکھی. خالد محمود صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کے گھر کا ایڈریس آپ کے موبائل نمبر سے لے لیا جائے گا، لیکن ایک گزارش پھر ہم دوہرا دیتے ہیں کہ جب آپ بھجوائیں تو اپنا مکمل ایڈریس، نام، مکمل ایڈریس اور اپنا موبائل نمبر وہ ضرور تحریر فرما دیا کریں. آپ کی بہت نوازش. اختتام ہوتا ہے ایک حکیمانہ قول پر روزانہ، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا قول ہے کہ جب نیت خراب ہوتی ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. جب نیت خراب ہوتی ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحر و بر